میں ہسپتال میں نرس تھی۔ ایک ان پڑھ عورت میرے سفید کپڑے دیکھ کر مجھے ڈاکٹر سمجھ کر بولی، اگر میرے دیور کا علاج کر دو تو تمہیں 10 لاکھ روپے دوں گی۔ مجھے بہن کی شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے جھٹ سے مان گئی، اور جب رات ہسپتال کے بعد اس کے گھر گئی تو وہ مجھے دیور کے کمرے میں لے گئی، لیکن اس وقت جان نکلی جب میری نظر۔ میں ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں نرس تھی۔ ڈاکٹر تو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹنے میں مصروف تھی، جبکہ میری اور میرے جیسی باقی نرسز کی تنخواہ واجبی سی تھی، یہاں تک کہ ہمارا گزر بسر بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا، مگر میں اس تنخواہ میں بھی راضی تھی، کیونکہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے تو میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے میں اپنی روزی کو حلال کرنے کے لیے سارا دن انت تک محنت کرتی تھی، مریضوں کے ساتھ شگفتگی کے ساتھ پیش آتی تھی، ہر وارڈ کے بھاگ کر چکر لگاتی تھی کہ کہیں کسی مریض کو میری ضرورت نہ ہو۔ سارے دن کے بعد میں اتنی تھک جاتی کہ دل چاہتا کہ جلدی سے رات ہو جائے اور میں بستر پر لمبی تان کر سو جاؤں، مگر جب میں گھر لوٹتی تو میری نیند غائب ہو جاتی۔ میں ساری رات پھٹکی روح کی طرح گھر میں یہاں وہاں پھرتی رہتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ میں خود سے سوال کرتی کہ کیا یہ تم ہی ہو سدرا؟ تم تو اپنے باپ کی لاڈلی تھیں، پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ دراصل میں شروع سے بہت ذہین و فطین بچی تھی۔ والدین نے اسکول میں داخلہ کروایا تو میں ہر جماعت میں پہلی پوزیشن حاصل کرتی تھی۔ میرے اسکول کی ٹیچرز مجھ سے بہت محبت کیا کرتی تھیں۔ میں جوں بڑی ہوتی گئی، ننھی پہیلیوں پلکوں پر خواب سجانے لگی۔ میں نے میٹرک کے امتحانات جب امتیازی نمبروں سے پاس کیے تو میں نے گھر میں حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ میں نے بڑے ہو کر ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ ابو بھی میری ہاں میں ہاں ملاتے جاتے تو امی ابو کو ٹوک دیا کرتی تھیں، کہتی تھیں کہ افضل اپنی بچی کو اتنے بڑے خواب مت دکھاؤ، ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر بنا سکیں۔ تب ابو امی کی بات سن کر سخت ناراض ہو جایا کرتے، کہتے تھے کہ ابھی سے اس طرح کی باتیں مت کرو، میری بیٹی کے ننھے سے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، جب وقت آئے گا تب دیکھی جائے گی۔ مگر ابو کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ اتنی جلدی وقت آ جائے گا۔ اب میں میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ میڈیکل کالج کی فیس کے متعلق سن کر ہی کانوں کو ہاتھ لگ گئے۔ پھر مجھ سے چھوٹی اقصیٰ بھی اب 7ویں جماعت میں ہو چکی تھی۔ امی بہت پریشان تھیں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ ابو بولے، نیک بخت تم فکر کیوں کرتے ہو، میں اپنے اور اپنی بچی کے خواب مرنے نہیں دوں گا۔ ابو نے وقت آنے پر میرے لیے اپنی زمین کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا بیچ دیا تھا جو انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ظاہر سی بات ہے امی بہت ناراض ہوئیں، کہنے لگیں، افضل یہ زمین کا ٹکڑا تو میں نے اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے سوچ کر رکھا تھا، ان بیچاریوں کا کون سا کوئی بھائی ہے جو ان کے لیے جہیز بناتا پھرے گا، ہمیں ہی ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ امی کی باتیں سن کر ابلے، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اپنی بچیوں کی شادی ایسے لالچی گھروں میں کروں گا جو مجھ سے جہیز کا مطالبہ کریں گے؟ میں اپنی بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنا دوں گا کہ ان کے اچھے رشتوں کی لائن لگ جائے گی۔ یہ تو ابو کی باتیں تھیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں ڈاکٹر بننے کے مرحلے تیزی سے طے کر رہی تھی، مگر پھر اس کے لیے مزید پیسے بھی درکار ہوتے ہیں۔ میری ڈاکٹری تعلیم کو اب فقط 2 سال رہ گئے تھے۔ تب ایک رات ابو سوئے تو ہمارے لاکھ جگانے پر بھی نہ اٹھے، ہم تو غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ابو امی کی میت کو بار بار ہلا کر کہتی، افضل تم مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے، میں تنہا اپنی بیٹیوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ سترہ کو ڈاکٹر بنانے کی تمہاری خواہش کیسی پوری کروں گی؟ ابو تو اگلے سفر پر روانہ ہو گئے، پیچھے ہم غمزدہ سے رہ گئے۔ ابو کے مرنے کے بعد ہمیں آس پاس کی کچھ ہوش نہ تھی، دن رات غم میں ہی گزرتے تھے۔ پھر ابو کے 40ویں کے بعد امی نے مجھے کہا کہ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو، تو میں پھوٹ گئی، امی جس دن ابو کا انتقال ہوا ہے اس دن سے میں نے اپنے تعلیمی اخراجات کے لیے کچھ رقم مانگنی تھی، لیکن ابو کے انتقال کے بعد تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ امی، پیسوں کے بغیر تعلیم مکمل نہیں کی جا سکتی۔ یوں میں منزل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد چھوئے بغیر ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ میری چھوٹی بہن اقصیٰ کی بھی پڑھائی بیچ میں رہ گئی۔ ان حالات سے نکلنے کا راستہ امی نے یہی سوچا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دینا چاہتی تھیں۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے امی نے ادھر ادھر رشتوں کے لیے کہہ دیا۔ شروع میں تو میرے لیے رشتوں کا انبار لگ گیا تھا، کیونکہ سبھی تو جانتے تھے کہ سدرا ڈاکٹر بننے والی ہے۔ ایک ڈاکٹر لڑکی کو تو ہر کوئی بہو بنانا چاہتا ہے، مگر جب وہ لوگ ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات دیکھ لیتے تو پھر پلٹ کر بھی نہ پوچھتے۔ امی نے جتنی بھی عورتوں کو میرے رشتے کے لیے کہا تھا، سبھی نے ایک ہی بات کہی تھی کہ بہن، آج کل کے لوگ ایسی لڑکیوں کو اپنی بہو بنانا پسند کرتے ہیں جو اپنے ساتھ بھاری جہیز لے کر آئیں۔ سب لوگ تو تم لوگوں کے حالات سے واقف ہیں، سب جانتے ہیں کہ انہیں اس گھر سے جہیز کے نام پر کچھ نہیں ملے گا۔ تب امی بہت ناراض ہوئی تھیں، وہ مجھ سے کہنے لگی کہ سدرا، کاش تیرے باپ نے میری بات مان لی ہوتی، اس نے زمین فروخت نہ کی ہوتی۔ سدرا دیکھو، تمہاری پڑھائی بھی تو ادھوری رہ گئی ہے نا، اگر آج وہ زمین ہوتی تو میں فروخت کر کے تم دونوں بہنوں کی شادیاں دھوم دھام سے کرتی۔ خیر، گھر میں غربت بہت بڑھ گئی تھی، یہاں تک کہ گھر میں کچھ کھانے کے لالے بھی پڑ چکے تھے۔ اب امی کو مجبوراً لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔ یہ اذیت ہم دونوں بہنوں کے لیے بہت زیادہ تھی۔ پہلے ہمارے گھر رشتے آ جایا کرتے تھے، یہ اور بات تھی کہ بعد میں انکار ہو جاتا، مگر اب تو ایک کام کرنے والی عورت کے گھر رشتے آنا ہی بند ہو گئے تھے۔ میرے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی، وقت گزرتا رہا، اپنے نقش میرے چہرے پر سخت کرتا جاتا رہا۔ میری آنکھوں کے گرد ہلکے تھے، چہرے پر جھریاں۔ اب میں اپنی زندگی سے اس قدر تنگ آ چکی تھی کہ جی چاہتا تھا موت کو گلے لگا لوں۔ تب امی کی اچھے وقتوں کی دوست ہمارے گھر آ گئیں۔ اس نے جب ہمارے حالات دیکھے تو وہ تنگ رہ گئی۔ تب اس نے کہا کہ میں نے تو سنا تھا کہ سدرا ڈاکٹر بن رہی ہے۔ ڈاکٹر بن کر میرا اصل مقصد تو خلق خدا کی مدد کرنا ہی تھا۔
सो वो मैं यूं भी कर सकती थी। मैंने अम्मी को लोगों के घरों में काम करने से रोक दिया था। घर के हालात अच्छे होने लगे थे। एक दिन मैं घर पहुंची तो ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में किसी की दावत रखी गई हो। मैंने अम्मी से इस्तफसार किया तो अम्मी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। इन्होंने नजरें झुका ली थीं। फिर कहने, आज अक्सा को लड़के वाले देखने आए थे। मुझे रिश्ता कराने वाली औरत ने मशवरा दिया था कि सिद्रा की तो उम्र गुजर ही चुकी है, ये न हो अक्सा की उम्र भी गुजर जाए, इसीलिए तुम अक्सा की शादी कर दो, बाद में फिर आराम से सिद्रा के लिए रिश्ता ढूंढती रहना। मैं चुपचाप अम्मी के चेहरे की तरफ देखने लगी। मैं मुनासिब अल्फाज की तलाश में थी। जब अम्मी बोली, बेटी मुझे अल्लाह से डर भी लगता है, अगर उसने मुझसे क़यामत के रोज़ पूछ लिया कि तुम एक बेटी की खातिर दूसरी बेटी का हक क्यों मारती रही, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। मेरी माँ के चेहरे पर दुख ही दुख था। मैंने अम्मी को गले लगा लिया और बोली, मुझे आपके फैसले पर फ़ख्र है। अच्छा तो ये बताएं फिर क्या कहा रिश्ते वालों ने। मैं मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। अम्मी भी मुस्कुरा दी। वो बोली, लड़के की माँ को तो हमारी अक्सा बहुत पसंद आई है, बस तुम ये समझो कि बात पक्की ही है। मैं दिल से खुश हुई थी अपनी बहन के लिए, मगर फिर न जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं जल्दी से भागकर अक्सा के कमरे में चला। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बहन, जिंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, बाजी हम दोनों एक दूसरे के गम के साथी हैं, मैं आपको यूं छोड़कर नहीं जाना चाहती। मैंने ही इसे दिलासा दिया था और यूं हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैंने अपनी जमा पूंजी से उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान बना दिया था। मैं खुश थी कि चलो मेरी बहन तो खुशियां देख लेगी। घर में इस कदर तैयारी हो गई जितनी हम कर सकते थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। हमने पास पड़ोस के चंद घरों में कह दिया था। तब एक दिन लड़के वाले की वालिदा हमारे घर आई। कहने लगी, मेरा तो बेटा लाखों में एक है। हमने आपकी लड़की तरस खाकर ले ली कि चलो यतीम बच्ची है, रब राजी होगा, मगर अब मेरा बेटा इस शादी पर राजी नहीं हो रहा। इसने कह दिया है, लड़की वाले अगर मोटरसाइकिल नहीं दिलाएंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। फिर मेरे कमरे का नया फर्नीचर भी जहेज में चाहिए। लड़के को सोना पहनने का भी बहुत शौक है, तो एक मोटी सी सोने की अंगूठी भी हो जाए तो हमारा बेटा इस शादी के लिए मान जाएगा। हमने जब लड़के की वालिदा की डिमांड सुनी तो दंग रह गए। वो औरत तो अपने घर चली गई थी, पीछे हम तीनों रोती रहीं। अक्सा बोली, बाजी आप रोए मत, जिस तरह आपने समझौता कर लिया है मैं भी कर ही लूँगी। मैं बोली, अक्सा तुम फिक्र न करो, मैं किसी न किसी तरह इंतज़ाम कर ही दूंगी। मैंने अक्सा को तसल्ली तो दे दी, मगर खुद सारी रात सो न सकी। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दुआएं मांगी थीं, मगर आज मुझे जिस कामिल यकीन के साथ दुआ की थी वो मैंने पहले कभी नहीं की थी। मुझे ये गुमान हुआ था जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तो मेरे सारे मसाइल हल हो गए होंगे, लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठी तब भी मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, मगर मैंने दिल नहीं छोटा किया। यूं ही अस्पताल आ गई। मैं अपनी ड्यूटी निभा रही थी जब एक औरत मेरे पास आई। वो सोने के जेवरात से लदी फंदी थी, शक्ल से बहुत अमीर घराना। साहिबा, मेरे देवर को ठीक कर दो, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगी, बस आप उसे ठीक कर दें। उस औरत की गुफ्तार से लग रहा था जैसे वो अनपढ़ हो। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं उस औरत को सच बता देती कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और इतना बड़ा मौका जो मुझे कुदरत दे रही है उसे गवा दूँ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये था, इस औरत से झूठ बोल दूँ कि हाँ मैं ही डॉक्टर हूँ और इस औरत से 10 लाख रुपये वसूल कर लूँ। शाम में जब घर गई तो मेरी वालिदा ने मुझे सवाल तलब नज़रों से देखा था। कहने से इंतज़ाम हुआ। उस एक घड़ी में मैंने फैसला कर लिया था, मुझे हर हाल में ये पैसे हासिल करना ही थे। मैं बोली, जी अम्मी इंतज़ाम हो गया है। मेरी अम्मी की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। कहने लगी, बेटी बताओ कहाँ से इंतज़ाम हुआ। मैं बोली, अम्मी आज अस्पताल में एक बहुत अमीर औरत आई थी। उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी सास की खिदमत के लिए एक नर्स चाहिए जो रात में उसका ख्याल रख सके। मैं अच्छी खासी रकम दूंगी। उसे तो नहीं, मैंने हामी भर ली। अम्मी एकदम से उदास हो गई। वो कहने लगी, नहीं सुधरा, मैं तुम पर इतना बड़ा जुल्म नहीं करूंगी। पहले ही तुम मुशक्क़त की चक्की में पिसती हो तो क्या अब रात में भी मेहनत मशक्क़त करोगी। मैं हंसती और बोली, अम्मी आप फिक्र न करें, बड़ी उम्र के मरीज़ दवा खाकर सारी सारी रात सोए रहते हैं, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मी को मनाया था, तब कहीं जाकर मुझे इजाज़त मिली। मैं रात 10 बजे घर से निकल गई। मैं उस अमीर औरत के बताए हुए पते पर पहुंच गई। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई थी। वो मुझे अपने देवर के कमरे की जानिब ले गई। मैं डरते डरते उसके कमरे में गई थी कि न जाने इसके देवर को ऐसा कौन सा मर्ज़ लाहक है जिसके इलाज के लिए वो मुझे इतनी बड़ी रकम दे रही है। मैं उस कमरे में गई तो एक 27-28 साल का मर्द अपने कमरे में बड़े आराम से बैठा था। मैं आगे बढ़ी तो वो चौंक गया और बोला, मेरी अक्सा आ गई हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हुई तो मगर बोली, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आपकी भाभी आपके इलाज के लिए लेकर आई हैं। मुझे आप बताएं आपके साथ क्या मसला है ताकि मैं आपका इलाज शुरू कर सकूँ। वो आदमी मेरी बात सुनकर हंस दिया और बोला, मुझे कोई बीमारी नहीं। मैं तो सब का शिकार थी क्योंकि वो मर्द था। मुझे सचमुच डर लग रहा था। उसे बज़ाहिर कोई बीमारी नहीं थी। मैं चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर बाहर आ गई। उस औरत से बोली, आपके देवर को तो कोई भी बीमारी नहीं है। तब वो औरत मेरे करीब आ गई और कान में बोली, मेरा देवर दिन भर गुड़िया के साथ खेलता रहता है, रात भर रोता रहता है। ये हर किसी को अक्सा कहकर पुकारता है, न शादी करता है, न मुझे अपने दिल का हाल बताता है। इसकी बीमारी ऐसी है कि मैं किसी के साथ जिक्र नहीं कर सकती, इसलिए आपको अपने घर लाई हूँ। मैं समझ गई थी कि ये तो माहिर नफ्सियात का केस था, मगर चूंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए खामोशी रही। अब जब मैं दोबारा उस आदमी के कमरे में आई तो ये देखकर चीख निकल गई कि वो गुड़िया को बच्चों के बुखार का सिरप पिलाने की कोशिश कर रहा था।
مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا یہ بہت بیمار ہے اس لیے اس کو دوا دے رہا ہوں۔ میں آگے بڑھ گئی، اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے علم تھا کہ ایسے مریض کو باتوں کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ میں بولی کیس اس کو کیا بیماری ہے؟ کیس ایک دم سے اداس ہو گیا اور بولا اس کو موت کی بیماری ہے، یہ مرتی بہت زیادہ ہے۔ میں کیس کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ میں بولی یہ کون ہے؟ وہ بولا یہ میری بیٹی ہے۔ میں مسکرا دی اور بولی کیس تمہاری بیٹی تو بہت پیاری ہے، مگر فکر نہ کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب یہ نہیں مرے گی۔ کیس ایک دم سے خوش ہو گیا اور بولا سچ میں نے اس بات میں سر ہلا۔ کیس کی بھابھی فضیلہ سے بولی کیس کے ماضی میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا ہے جس کا اثر کیس کے دماغ پر ہو گیا ہے؟ فضیلہ بولی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرے دیور کا ماضی کورے کاغذ کی طرح صاف شفاف ہے۔ میں چپ کر گئی اور بولی اب میں چلتی ہوں، کل پھر آؤں گی۔ فضیلہ نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر میرے لیے گاڑی نکلوا دی تھی، وہی مجھے گھر تک چھوڑ کر آیا تھا۔ میں گھر پہنچی تو امی بولی تم اتنی جلدی آ گئی ہو؟ میں بولی بس اس عورت کی ساس کو دوا وغیرہ ہی تو دینا تھی، اس لیے میں آ گئی ہوں۔ امی کو بھی ذرا اطمینان ہو گیا۔ اگلے دن جب میں ہسپتال آئی تو اپنے وارڈ کی مشہور ماہر نفسیات کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کو کیس کی حالت کے متعلق ایک ایک بات بتا کر اسے دوا لکھوا لی تھی۔ ڈاکٹر نے کیس کے لیے آرام کی دوا لکھ کر دی۔ آج رات جب میں فضیلہ کے گھر گئی تو وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی تم نے تو ایک ہی دن میں میرے دیور کو آدھا ٹھیک کر دیا ہے، کل ساری رات وہ رویا نہیں۔ میں مسکرا دی۔ پھر میں نے کیس کی دوا اس کی بھابھی کے سپرد کر دی۔ میں جب کیس کے کمرے میں آئی تو وہ کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ میں نے غور کیا وہ اپنے ہوش و حواس سے بالکل بیگانہ ہو کر بیٹھا تھا۔ دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا اقصیٰ میں بے وفا تو نہیں تھا، مگر میں مجبور تھا جو تمہیں زمانے کی سرد و گرم سے بچا نہ سکا۔ میں جانتا ہوں تم نے بھی میری محبت میں بہت کچھ سہا ہے۔ اقصیٰ تم کالج پڑھنے آئی تھیں، میں نے تمہیں دیکھا تو تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، تم نے بھی مثبت جواب دیا تو ہماری محبت پروان چڑھنے لگی۔ ہم نے سب سے چھپ کر نکاح کر لیا، تم امید سے ہو گئیں۔ اقصیٰ جب تم نے مجھے امید سے ہونے کی خبر سنائی تب میں بہت مجبور تھا، مجبور تو شاید تم بھی تھی۔ تمہاری امی کو علم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب انہوں نے تم سے استفسار کیا تم نے ہاں میں جواب دیا، تمہارے ابو نے نہ جانے یہ سب کیسے سن لیا۔ اس بات کا صدمہ نہ سہ سکے، وہ تو مر گئے، مگر پھر ہمارا بچہ بھی نہ بچ سکا۔ تم نے اپنی باپ کی موت کا صدمہ اس قدر لیا کہ ہمارا بچہ تمہارے اندر ہی مر تمہارے گھر میں قدم رکھا تو وہ مجھے اپنی جائیداد سے کیس کی ساری باتیں ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر برس رہی تھیں۔ میں ساری رات جاگتی رہی تھی۔ کیا اقصیٰ کا کوئی ماضی تھا؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا اقصیٰ کے کمرے میں جا کر دیکھتی ہوں، شاید کچھ سراغ مل گئے۔ جب میں اقصیٰ کے کمرے میں دبے پاؤں داخل ہوئی یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ اس وقت جاگ رہی تھی، اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ اس کی کمر میری طرف تھی جبکہ منہ دوسری جانب تھا۔ میں آگے بڑھی تو وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ میں چلتے چلتے اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ مجھے لرزانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ہاتھ میں کیس کی تصویر تھی، وہ اس سے محو گفتگو تھی، کہہ رہی تھی کیس جب سے تم میری زندگی سے نکلے ہو مجھے سب کا سانس نہیں آیا۔ میں بولی اقصیٰ یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، رونے لگی، کہنے لگی باجی مجھے معاف کر دو۔ میں بولی اقصیٰ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپا رکھی تھی؟ کہنے لگی باجی امی نے مجھے اپنے سر کی قسم دی تھی۔ میں بولی میں کیسے تمہیں ملوا سکتی ہوں؟ وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی تھی، کہنے لگی میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ میں کیس کی حالت دیکھ چکی تھی، وہ اقصیٰ سے سچی محبت کرتا تھا، اسی لیے میں اگلے دن اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جب کیس اور اقصیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کیس اقصیٰ کے قدموں میں گر چکا تھا، وہ رو رو کر اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ اقصیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ فضیلہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر وہ ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر کیس کے لیے اقصیٰ کا رشتہ لینے آ گئی۔ ہم نے ہاں کر دی تو یوں 2 بچھڑے عاشق مل گئے۔ اقصیٰ کیس کا علاج ملک کے بہترین معالج سے کروا رہی ہے، وہ بہتر ہو رہا ہے۔ ہمارے ہسپتال میں ہی کام کرنے والے ایک میل نرس نے مجھے پسند کر لیا اور اپنی بھابھی کے ہاتھ شادی کا پیغام بھیج دیا۔ وہ اکیلا رہتا تھا اس لیے اس کا اصرار تھا کہ میری امی بھی ساتھ رہیں گی۔ یوں میری بھی شادی ہو گئی اور ہم پر خوشیوں کے در واہ ہو